لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے سفر کے ماہ میں لوگ جو تصورات لوگوں کے ذہن میں ہیں، غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ آپ دیکھیں سنی سنائی بات پر ہم اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں، خاص کر عورتیں، خواتین سفر کے ماہ کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہیں۔ کئی ایک باتیں ان کے ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، گھر کر گئی ہیں۔ لاکھ آپ قرآن و حدیث ان کے سامنے پیش کریں وہ مانتی ہی نہیں۔ اب غور کریں، قرآن اور حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ ماہ نحوست والا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ اور اس کی نحوست کے تعلق سے حضور نے اس ماہ کی نحوست کے تعلق سے نفی فرمائی ہے۔ افسوس ہے ہم پر، ہم جس کے امتی ہیں، ہم جس کے غلام ہیں، جس کے چاہنے والے ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم انہی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نہ قرآن میں آپ کو ملے گا نہ حدیث میں آپ کو ملے گا کہ یہ ماہ نحوست والا ہے۔ آپ بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب ہے ہی نہیں تو بتائے گا کیسے؟ تو پھر ہم جو تصورات، غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، ہمیں اسے دور کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ایک بندہ مومن کا یہ عقیدہ ضرور یہ ہونا چاہیے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ حق ہے۔ فلاح ملے گی تو اللہ ہی کی طرف سے، کسی کام میں فلاح نہ ملے گی یہ اس کی مصلحت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سماعت کیا، اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ تقدیر کے حوالے سے فرمایا کہ جو کوئی ساری دنیا بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم کئی ایک باتوں کو لے کر پریشان نظر آتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تمام احادیث کتب میں روایات موجود ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ عقیدہ، یہ تصورات تھے۔ لوگ کیا کام کرتے؟ کوئی خیر کا کام کرنا ہوتا، کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو لوگ اس کام کا آغاز کس طریقے سے کرتے؟ پرندوں کو اڑایا جاتا، پرندوں کو اڑا کر کوئی کام کرنا ہوتا، پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندہ سیدھی جانب پرواز کرتا
سیدھی جانب اڑتا تو ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا سمجھتے تھے، ان کا کہنا کیا تھا؟ کوئی کام اچھا کام کرنا ہو تو پرندے کو ہوا میں اڑاتے، اڑایا جاتا، پرندہ سیدھی جانب جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کریں گے تو فلاح ملے گی، کام کریں گے تو کامیابی ملے گی، یہ کام اچھا ہوگا۔ کیوں؟ پرندہ سیدھی جانب اڑا ہے، یہ فال لیا کرتے تھے، سیدھی جانب پرواز کیا پرندہ، سیدھی سمت اس پرندے کی پرواز ہو گئی، پرندہ اڑ گیا، ہمارا کام ہو جائے گا، یہ فال اچھی ہے۔ پھر پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ سیدھی جانب پرواز نہ کرتا، دائیں جانب پرواز نہ کرتا، اس کے برعکس پرندہ بائیں جانب پرواز کرتا، بائیں جانب اڑتا، لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے بائیں جانب پرندہ پرواز کر گیا ہے، بائیں سمت پرندہ اڑا ہے، یہ کام نہیں ہوگا، اس کام میں فلاح نہیں ملے گی، اس کام میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر پرندہ اوپر یا نیچے کی جانب پرواز کرتا، اڑتا، تو عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ کام ہوگا، لیکن اس کام میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کام میں رکاوٹیں آئیں گی، کام ہوگا تو بھی تاخیر سے ہوگا، دیر لگے گی۔ اسلام نے انسانوں کو بتا دیا، کہا کہ اے انسان، جس پرندے سے تو فال لے رہا ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، وہ یہ پرندہ تو ایک مخلوق ہے، وہ پرندہ جو تیرے تابع ہے، اس سے تو اے انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے، اس سے اپنی زندگی کے کام کی رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ اے انسان، تو اپنی عظمت کو پہچان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچان۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، پرندہ تو مخلوق ہے جو تیرے تابع ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو بہت ہی معزز و مکرم ہے۔ اے انسان، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا ہے؟ کس کے سر پر سجایا گیا ہے؟ اے انسان، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پرندے کے سر پر نہیں اے انسان، بلکہ تیرے سر پر سجایا گیا ہے، تو بہت معزز و مکرم ہے۔ جو تیرے تابع ہے تو اس سے اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کر، تو اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو پہچان۔ اے انسان، تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب تصورات سنتے چلے، کیسے کیسے خیالات تھے۔ اگر کسی کا قتل کوئی انتقال کر جاتا تو لوگ سمجھتے کہ وہ زندہ ہو کر الو کی شکل میں حاضر ہوتا، اس کی بھی نفی فرمائی گئی۔ کئی ایک باتیں ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدبا ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، لا عدبا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ بدشگونی لینا، پرندوں کو اڑا کر فیصلہ کرنا، پرندوں کو اڑا کر خدمت کا فیصلہ کرنا، یا پھر کوئی گھر میں آ جائے، کوئی دلہن گھر میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کچھ ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ دیکھیں، اس کے آنے سے، اس کے گھر میں قدم پڑنے سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں،
اس کے آنے سے ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں، جب سے یہ آئی طرح طرح کی پریشانی میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ عقیدہ عزیزان گرامی قدر، اگر اس تصورات کے ساتھ ہم چلیں گے، یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں رہیں گے، اگر ہم کسی کے تعلق سے کہیں گے اس کے قدم سے ایسا ہوا تو کیا ہوگا، نفرتوں کا بازار گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا، ماحول سدھرے گا نہیں، بگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی کے آنے کی وجہ سے برکت ختم نہیں ہوتی، کسی کے آنے کی وجہ سے انسان مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی کے آنے کی وجہ سے انسان آفت و بلیات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں کی رد کر دیا گیا، کہا کہ کسی کے آنے کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، بندہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ برکتیں کیسے ختم ہوتی ہیں، مصیبت کیسے آتی ہیں، آفات و بلیات میں کیسے گھیرے جاتا ہے، کہا کسی کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، قرآن تو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، روزانہ قرآن کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا چاہیے۔ نحوست میں آدمی پریشانیوں میں کیسے مبتلا ہوتا ہے، یہ اس کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا، پتہ چلتا ہے کسی دن، کسی رات، کسی مہینے کی وجہ سے بندہ مصیبتوں میں نہیں گھیرا جاتا، آفت و بلیات میں نہیں گھیرا جاتا، برکتیں کسی کے آنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اور ان کے فرمان سے غافل ہونے کی وجہ سے، ان کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بندہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، برکتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، برکتیں ہم پر نازل ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا ہوگا، ان کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سنتے چلیں، اگر کوئی الو کی جو حقیقت ہے، اسلام میں الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا وَلَا هَامَةَ، الو کی کوئی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال ہو جائے، الو کے بولنے سے بھی ہم عقیدہ غلط لیتے ہیں، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی دنیا سے جائے تو اس کی بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو کر الو کی شکل میں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا وَلَا هَامَةَ، ایسا کوئی نہیں جو دنیا سے چلا گیا پھر اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، کسی شکل میں وہ نہیں آتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر کسی کا قتل ہو جائے، قاتل پھرتا رہے، تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ الو کی، اس کی روح الو کی شکل میں آتی ہے، کہتی ہے اسکونی اسکونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ اب عقیدہ سنتے چلیں، سمجھتے ہیں کسی کا قتل کر دیا جائے اور مقتول جو ہوتا ہے اس کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جائے تو مقتول کی روح الو کی شکل میں آئے گی اور وہ کہے گی اسکونی اسکونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ یعنی میرا قاتل پھر رہا ہے، اس کو جب تک تم قتل نہیں کرو گے مجھے سکون نہیں ملے گا، تم قتل کرو گے تو میں اس کا خون پی لوں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ یہ عقیدہ لوگوں کا، اللہ کے حبیب نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور الو کا جو پکارنے کا معاملہ ہے، الو کی آواز سے بھی لوگ
کئی ایک باتیں لیتے ہیں۔ الو جب پکارتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں الو اگر آواز دے تو اس سے بربادی آ جائے گی، آبادی بربادی میں بدل جائیں گی، آبادی ویران ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی عقیدہ لوگوں کا ہے۔ عزیزان گرامی، ختم الو کے پکارنے سے بھی، الو کے آواز لگانے سے بھی الو میں اتنی تاثیر نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ آبادی کو بربادی میں تبدیل کر سکے۔ الو میں یہ تاثیر نہیں ہے، ولا ہامتا، الو میں بھی یہ طاقت نہیں، الو میں بھی یہ تاثیر نہیں کہ وہ آبادی کو بربادی میں تبدیل کر سکے۔ اگر کوئی آبادی بربادی میں تبدیل ہوتی ہے، کوئی بستیاں نیست و نابود ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب نیست و نابود، بستیاں کا نیست و نابود ہونا یہ الو کی آواز سے نہیں ہے، آبادی بربادی میں تبدیل ہونا یہ الو کے آواز سے نہیں ہے کہ سنو یہ ہم نے ہی انہیں نیست و نابود کیا۔ کئی ایک کتنی ایسی بستیاں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں نیست و نابود کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ہمارے حکم کا لحاظ نہیں رکھا، ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، اسی لیے ہم نے ہی انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تو بات واضح ہو گئی، الو کے پکارنے سے بربادی نہیں آتی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے انسان نحوست میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ سرکار نے خود اعلان کیا ولا سفر، سفر کا یہ مبارک ماہ ہے، سفر کا مبارک ماہ، اس کا نام کیا ہے؟ سفر المظفر، کامیابی والا ماہ ہے۔ اس ماہ میں جو بھی کام کرو گے فلاح ملے گی، کامیابی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس ماہ میں ہوا ہے؟ اسی ماہ میں اللہ کے حبیب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کرایا۔ یہ کیسی شہزادی ہے؟ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فدا کا ابی و امی فرمایا کرتے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ آ رہے ہیں، گفتگو کا انداز دیکھیں، صحابہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ گفتگو کا آغاز آپ دیکھیں، صحابہ گفتگو کرنا چاہتے، کوئی گفتگو کرتے تو کہتے یا رسول اللہ، گفتگو کرنے سے پہلے کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ فاطمہ کی شان، ان کی عظمت کو دیکھیں۔ فاطمہ وہ شہزادی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، حضور کی چہتی صاحبزادی ہیں۔ صحابہ آتے، گفتگو کرنا چاہتے تو کہتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن فاطمہ کی شان اور ان کی عظمت دیکھیں، مصطفیٰ جب بھی فاطمہ سے گفتگو کرتے، گفتگو سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کہتے اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ فاطمہ ہے شان، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، آقا کی چہتی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح مصطفیٰ نے اس ماہ میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تمام چیزیں، یہ غلط باتیں ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا، قرآن اور حدیث کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ بندہ اگر فلاح چاہتا ہے، فلاح کس میں ملے گی، کامیابی کس میں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ہم اس کے برعکس ہم اپنی طرف سے کچھ باتیں کریں گے، اپنی طرف سے ہم غلط باتوں پر عمل کریں گے، فلاح نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، برکتیں یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ بندے کو چاہیے، بندہ چاہتا ہے
فلاح ملے، کامیابی ملے، تو گناہوں سے اسے اجتناب کرنا ہوگا، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ بندے کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہی ہے مصیبتیں اس پر آتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، آفات و بلیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے مصیبت ہم دور ہونا چاہتے ہیں، آفات و بلیات میں جو مبتلا ہیں چاہتے ہیں کہ آفات و بلیات دور ہو جائے، مصیبتیں دور ہو جائے، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ بندے جو نماز پڑھیں گے، پابندی کریں گے، تو یقیناً نمازوں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے ویسی کامیابی انہیں ملے گی، ویسی فلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ لوگ خاص کر خواتین ان چیزوں میں زیادہ ملوث نظر آتی ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اپنے گھر کی اصلاح خود کرنی ہے، اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی بھی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ ہم کسی دوسروں کی بات، ایسی ویسی بات پر جتنا شدت سے ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں اس کو ترک کر دینا ہے۔ قرآن سے ہمیں پوچھنا ہے، حدیث سے ہمیں حدیث کا جائزہ لینا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن و حدیث نے کیا اس ماہ کو نحوست والا کہا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا کہ یہ ماہ نحوست والا ہے۔ اب قرآن بھی پڑھ لیں، حدیث بھی پڑھ لیں، کتب احادیث میں روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ یہ ماہ رحمت والا ماہ، یہ ماہ کامیابی والا ماہ ہے۔ اس میں ہم نکاح کریں گے، یقیناً فلاح ملے گی، یقیناً برکتیں ہوگی۔ ہم اس ماہ میں ہم نکاح کریں گے تو تصور یہ ہے کامیابی نہیں ملے گی، اور خاندان میں محبت نہیں رہے گی، میاں بیوی میں محبت نہیں رہے گی، ایک دوسرے میں عداوت رہے گی۔ اس ماہ میں ہم نکاح کریں گے تو رشتہ کٹ ہو جائے گا، میاں بیوی میں دراریں آئیں گی، وہ دور ہو جائیں گے، طلاق واقع ہوگی۔ کئی ایک باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں گھر کر گئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ غور کریں، تمام مہینوں کا جائزہ لیں، ان مہینوں کا جائزہ لیں جن کی سفر کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نکاح ہوا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کیا کہ ماہ کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جو شادیاں ہوئی ہیں، کیا وہ الگ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ان میں طلاق نہیں ہوئی ہے؟ کیا خاندان میں نفرتیں نہیں آئی ہیں؟ یقیناً آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مہینے میں آپ دیکھیں، سفر سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں بھی لوگوں نے نکاح کیا، یقیناً میاں بیوی الگ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، دو خاندان میں نفرتیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے بات واضح ہوتی ہے، کسی ماہ، کسی دن، کسی رات، کسی سال کی وجہ سے نحوست نہیں آتی ہے۔ جو نحوستیں آتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے ہم اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں، گھر والوں کی اصلاح کریں، تو یقیناً فلاح ملے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سیرت کو پڑھیں، جنگ خیبر کے واقعات کو پڑھیں، غزوہ خیبر کو آپ پڑھیں، معلوم ہوگا یہ وہ مبارک مہینہ ہے، سفر کا متبرک مہینہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نکاح نہ کیا جائے نحوست ہوگی، فلاح نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اس ماہ میں نکاح کرنا نحوست نہیں، باعث برکت ہے۔ اس ماہ میں کیوں؟ اس ماہ میں مصطفیٰ نے خود ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی خود اس ماہ میں نکاح فرمایا ہے۔ آپ جنگ خیبر کو پڑھیں،
कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है जंग खैबर सफ़र के महीने में फतह हुई। कुछ मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा। और कैदियों में हज़रत बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करके मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इख्तियार दे दिया, ऐ सफ़िया तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम चाहो अपनी घर वापस चले जाओ या फिर तुम मेरे हरम में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ। मुस्तफ़ा ने इख्तियार दे दिया। हज़ारों सलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। उन्होंने अपने घर को वापस नहीं गई, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत को पसंद फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत को कबूल फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जिस माह में मुस्तफ़ा ने निकाह किया हो वो माह में उम्मती निकाह करे तो कैसे उसे फलाह नहीं मिलेगी, कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी। तो मालूम हुआ, बात खुलकर सामने आती है, वाज़ेह होती है कि इस माह में निकाह करना नहूसत नहीं है, बाइस बरकत है, बाइस फलाह है, बाइस खैर है। क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपना भी निकाह इस माह में किया, अपनी लख्त जिगर का भी निकाह इस महीने में करवाया है। जिस माह में सैयदा फ़ातिमा का निकाह हो, जिस माह में मुस्तफ़ा ने खुद निकाह फरमाया, उम्मती उस माह में निकाह करेगा तो आप कहें कैसे फलाह नहीं मिलेगी, कैसे बरकतें हासिल नहीं होगी, कैसे कामयाबी हासिल नहीं होगी। यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो हमें इन तमाम बातिल अक़ीदों को छोड़ना होगा, तसव्वुरात को ठोकर मारना होगा। तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर हमें अमल करना होगा और ये कामिल यकीन रखना होगा, जो भी होगा खैर होगा या शर होगा अल्लाह ही की तरफ से होगा, ये कामिल अक़ीदा रखना होगा। तो यकीनन बंदा सोच भी नहीं सकेगा, परवरदिगार वैसे कामयाबी उसको अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।